ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین کرام اور بزرگان محترم، قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ دین اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے مال کی بھی قربانی دیتے ہیں، انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، عظیم اجر و ثواب اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اولئک هم الفائزون، اور وہ لوگ بڑے ہی کامیاب ہیں۔ دنیا کے لیے تو مال و متاع لوگ خرچ کریں گے، محبت کے لیے لوگ اپنی جان بھی دیں گے، جان بھی لیں گے، زمین اور گھر جائیداد کھیتی زمینوں کے لیے ایک دوسرے کی جان لیں گے، لیکن دین کے لیے کون جان دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ جماعت، عظیم جماعت ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دی، اپنے مالوں کی بھی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ الگ جگہوں میں، بے شمار جگہوں میں صحابہ کرام کی تعریف کی، تاکہ مسلمان اگر وہ جاننا چاہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کے عہد مبارک کے
وہ مسلمان و صحابہ کیسے تھے، ان کی تعریف کیا تھی، ان کی خصوصیات کیا تھی، انہیں جانے، اور وہ بھی انہی کی طرح دین و اسلام کے لیے اپنے جان اور مال کی قربانی دی۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، بچپنا ہے، باپ کا انتقال ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ اب چچا نے ان کی پرورش کی، انہیں پالا پڑھایا، وقت گزرتا گئے، جوان ہو گئے، بڑی عمر کو پہنچ گئے۔ چچا نے ان کے لیے بڑی دولت جمع کی تھی، ان کے بہت سارے جانور تھے، اونٹوں کی بڑی چراگاہ تھی، گھوڑوں کی بڑی چراگاہیں تھی، بکریاں بے شمار بکریاں تھیں، مال و متاع سب کچھ ان کے یہاں رہا۔ پہلے زمانے میں جس کے پاس جتنی زیادہ جانور ہوتے وہ اتنا ہی بڑا مالدار شمار ہوتا۔ عرب میں 3 جانور مشہور تھے، اونٹ، گھوڑے اور بکریاں، یہ تینوں جانور ان کے پاس ہیں اور بے شمار تھے، اتنے زیادہ تھے کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے مالدار شمار ہوتے۔ اب دولت کی ریل پیل بھی ہے، دولت بے حساب گھر میں موجود ہے۔ اسی وقت پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی بن کر مبعوث ہوا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ جیسے سننا تھا، ان کے دل کے اندر اسلام کی خواہش پیدا ہوئی، دین کا شوق پیدا ہوا۔ سلیم الفطرت انسان دین کی طرف کھینچ کر چلا آتا ہے، جس کی فطرت میں سچائی ہوتی ہے وہ خود بخود دین کی بات سنتے ہی اسلام کی طرف کھینچ کر چلا آتا ہے۔ جن کی فطرت میں شرارت ہو، خباثت ہو، وہ دین کی بات سننے کے بعد بھی اسلام کے کبھی بھی قریب نہیں آئیں گے، کسی وقت بھی قریب نہیں آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین وہ انہوں نے دین اسلام کو سنا، وہ چاہتے تھے کہ میں مسلمان بن جاؤں، لیکن کفار مکہ کا ظلم انہوں نے دیکھا تھا، وہاں کی شدتیں انہوں نے دیکھی تھی، جو اذیتیں انہوں نے دیکھی، جو تکالیف انہوں نے اپنے آنکھوں سے دوسرے لوگوں پر دیکھی۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت ہو گئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن ذو البجادین نے سوچا کہ شاید میرے چچا کے دل میں بھی اسلام کی خواہش پیدا ہو گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ سوچ تھی، یہ فیصلہ تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کو کہہ دیا کہ میں مسلمان موحد بننا چاہتا ہوں، میں توحید کا پرستار ہوں۔ چچا نے جیسی بات سنی بڑا غصہ آ گیا کہ میں نے تجھے اتنا مال جمع کیا ہے، میں نے تجھے بچپن سے پالا ہے، تو یتیم ہو چکا تھا اپنے بچپن میں، ساری ریل پیل دولت کی میں نے جمع کر رکھی تیرے چاروں طرف، آج تو اپنے آبا استاد کے مذہب کو، دین کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ چچا نے دھمکی دی، اگر تم مسلمان بنو گے، موحد بنو گے، تو جتنا کچھ مال تمہارے پاس ہے سب کچھ تمہاں سے واپس لے لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن بجادین رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور انہوں نے چچا کے فیصلے کو قبول کیا کہ جتنی دولت میرے پاس ہے سب کا سب آپ لے کر کے چلے جائیں، جو دولت میرے گھر میں دکانوں میں موجود ہے سب کا آپ کا ہی ہے، آپ جو چاہے لے سکتے ہیں۔ انہوں نے سارے جانوروں کو ان کے حوالے کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کے چچا نے ان کے جسم سے پورے کپڑے نکال لیے، جوتے نکال لیے۔ ایک قسم کی دھمکی تھی کہ اسلام میں جاؤ گے تو غریب بن کے رہو گے، اسلام میں جاؤ گے تو بھوکے بن کر رہو گے، اسلام میں جاؤ گے تو دانے دانے کے محتاج ہو جاؤ گے، اسلام قبول کرے تو لقمے لقمے پہ ترستے رہو گے، اسلام میں جاؤ گے تو غریبی تمہاری تقدیر بن جائے گی، تنگدستی تمہاری تقدیر میں لکھنی آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ذو البجادین نے اپنے چچا کی دھمکی کو قبول کیا، انہوں نے سب کچھ مال و دولت چھوڑ دیا، یہاں تک کہ چچا نے ان کے جسم سے سارے کپڑے اتار لیے، حتیٰ کہ ان کے پیروں میں جو جوتے تھے انہوں نے اس کے چچا نے وہ بھی ان سے چھین لیے، اور بالکل سر سے پاؤں تک، پیروں تک بالکل ننگے وہ ہو گئے، اور ننگے حالت میں وہ دوڑتے ہوئے اپنے ماں کے پاس پہنچے، دروازے پہ ہاتھ مارا۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اپنا جوان بیٹا ننگا کھڑا ہے۔ ماں کو شرم آ گئی، ماں شرمندہ ہو گئی۔ ماں نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور روتے ہوئے پوچھنے لگی، بیٹا تیرا کیا حال ہو گیا؟ یہ تیری غریبی
سے آ گئی؟ تیرے جسم سے کپڑے کیوں غائب ہو گئے؟ حضرت عبداللہ بن ذوالجادین نے کہا ماں میں موحد بن چکا ہوں، میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ ماں نے پوچھا کیا تم نے یہ آخری فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ماں میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ پھر ماں کو رحم آ گیا، ماں نے اپنے گھر سے ایک کمبل اٹھا کر کے بیٹے کے حوالے کر دی۔ حضرت عبداللہ بن ذوالجادین نے اس کے 2 ٹکڑے بنائے، ایک ٹکڑا اس سے لنگی کی طرح استعمال کر دوسرے ٹکڑے کو اپنے سینے پہ لگا کر کے اپنے وہ جسم کو چھپا کر کے مدینے کی طرف پیدل چلے گئے۔ 1-2 میل نہیں 500 میل وہ پیدل چلتے رہے، راستہ میں رات گزارتے رہے، دن بھر چلتے رہے، رات ایسی وہاں پر جنگلوں میں گزارتے رہے۔ 500 میل پیدل راستہ سفر کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا مسجد میں جانے کے لیے، تو دیکھا کہ اپنے سامنے عبداللہ بن ذوالجادین۔ پیغمبر نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں مالدار تھا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے چچا نے ساری دولت مجھ سے چھین لی اور مجھے ننگا کر کے بھیج دیا، اور ان کے جسم پر جو کمبل تھا وہ پیدل چلنے کی وجہ سے، راستہ چل کر آنے کی وجہ سے سارا جسم سارے کمبل دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رو دیا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غم تم نے سہا ہے، جو تکلیف تم نے اٹھائی ہے، جو دکھ تم نے جھیلا ہے، جس غریبی کو تم نے پسند کیا ہے اسلام کے مقابلے میں، اللہ تمہارا دین تمہیں مبارک کرے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں مدینے کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن ذوالجادین جب وہ قرآن پڑھتے، اللہ کی کتاب پڑھتے تو بڑے آواز سے پڑھتے، اتنی آواز سے پڑھتے کہ مسجد میں جو دوسرے نمازی لوگ ہوتے وہ نماز میں سورہ پڑھتے، سورہ بھول جاتے، وہ سورتوں میں اٹکنے لگ جاتے، وہ بھول جاتے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، کہا اے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبداللہ کو ذرا روک دیں، ان کے آواز سے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پاک کے زور سے پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے میں نماز میں صورتیں بھول جاتا ہوں، نماز میں اپنی قرات میں اٹکنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جو قربانی عبداللہ نے دی ہے، جو مال انہوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، جس غریبی کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہے، یہاں تک کہ وہ ننگے ہو کر کے اسلام کے لیے آئے ہیں، جو قربانی انہوں نے اسلام کی دی ہے، اگر ان سے کسی کو تکلیف بھی پہنچے تو کوئی انہیں ڈانٹے گا نہیں، کوئی روکے گا نہیں۔ اتنی قربانی انہوں نے دی ہے کہ اگر ان کے آواز سے پڑھنے سے کسی کی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے تو کوئی انہیں نہیں روکے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی ڈھیل دے دی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ جتنی زیادہ اسلام کے لیے قربانی ہوگی، دین کے لیے قربانی ہوگی، ان کی غلطیوں کو بھی معافی مل جاتی ہے، جبکہ ان کے قرآن کے زور سے پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کی نمازوں میں غلطیاں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اپنے مال کو چھوڑا، غریبی کو قبول کیا اسلام کے لیے، اس کے بدلے میں ان کی غلطیوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں وہ اپنی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھے، عیسائیوں نے انہیں گھیر لیا، روم کے بادشاہ نے، عیسائیوں نے ان تمام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ حضرت عبداللہ خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ ہیں، ہم دین اسلام کے پرستار ہیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم سب کے سب عیسائی بنو گے، اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے، تب تمہاری جان بھی چھوڑ دی جائے گی، تمہیں زندہ رہنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ بادشاہ نے انہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں جھاڑ میں لٹکا دو۔ سپاہیوں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے درخت کی اونچی ڈالی پہ انہوں نے ان کو باندھ دیا، وہ لٹکنے لگے، ان کے پاؤں زمین سے اوپر تھے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ تم تیر چھوڑنے شروع کر دو۔ سارے سپاہی تیر چھوڑنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک تیر بھی انہیں نہ لگے، لیکن انہیں ڈرانا ہے، اتنا ڈراؤ، اتنا خوف پیدا کرو کہ وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر آ جائے۔ آج بھی ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرانا، دھمکانا، گائے کا گوشت کھانے پر ڈرانا، کسی مسلمان کو اذان کی آواز پر ڈرانا، اتنا خوف پیدا کرنا مسلمانوں کے اندر، اتنا ڈر پیدا کرنا ایمان والوں کے اندر کہ وہ ڈر کی وجہ سے، کافروں کے ظلم کی وجہ سے ڈر کر کے وہ بھی کافر بن جائے۔
عیسائی بادشاہ نے کہا کہ اتنا ڈر پیدا کرو، تم اتنی تیر ان کے سر سے قریب چھوڑو کہ ان کی آنکھ کے قریب سے چلے جائے، ان کے آنکھوں کے نزدیک سے چلے جائیں اور وہ ڈرتے ڈرتے گھبرا جائے کہ میری آنکھ اب پھوٹی۔ اس طرح سپاہیوں نے ان پر تیر چھوڑنے شروع کر دی، کبھی تیر آنکھوں کے پاس سے گزر جاتا، کبھی تیر ہاتھوں کے پاس سے، سینے کے پاس سے گزر جاتا، بغل کے نیچے سے گزر جاتا، کبھی پیروں کے پاس سے گزر جاتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں، پریشان ہونے والے نہیں، تو بادشاہ نے انہیں درخت سے نیچے اتارا، ان کی رسیاں کھول دی گئی، پھر انہیں محل کے اندر بلایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اچھے الفاظ میں کہتا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، تم ہمارے عیسائیت میں آ جاؤ، تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کر سکتے، ہم موحد ہیں دین اسلام کے، ہم اسی کے داعی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک بہت بڑی کڑاہی منگوائی سپاہیوں سے، اس میں بھر کر کے تیل ڈال دیا گیا اور تیل اتنا پکنے لگا، اتنا ابلنے لگا کہ تیل اوپر تک پک کر کے گرم ہو کر کے وہ جوش مارنے لگا، تیل اوپر تک آنے لگا۔ بادشاہ نے دو مسلمانوں کو، ان کی جماعت میں سے ایک کو اٹھا کر اس نے تیل میں ڈال دیا۔ وہ کتنی بڑی کڑاہی ہوگی جس کڑاہی میں کوئی انسان کو زندہ کر لیا جائے، بہت بڑی کڑاہی کے اندر تیل ڈال کر کے اس نے ایک مسلمان کو زندہ جلا دیا۔ پھر حضرت عبداللہ حذیفہ کی آنکھوں کے سامنے دوسرے مسلمان کو زندہ اٹھا کر کے اس تیل کی کڑاہی میں ڈال دیا گیا، وہ بھی چیختے وہ بھی اللہ کا نام لیتے جل بھون کر کے تیل میں ان کی جان چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اے عبداللہ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس مہلت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس زندگی کے لمحات باقی ہیں۔ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اگر تم ایمان کو چھوڑ دو گے، اگر تم کفر کے پاس آ جاؤ، اگر تم عیسائیت کے پاس آ جاؤ تو تمہاری جان چھوڑ دی جائے گی، ورنہ تمہیں بھی زندہ اس تیل میں جلایا جائے گا، تمہیں تیل میں بھنا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں کو لے کر کے کڑاہی کے پاس لے جائیں۔ سپاہیوں نے ان کے پاؤں کو، ہاتھوں کو اٹھا کر کے وہ لے کر کڑاہی کے پاس گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم ڈر گئے؟ کیا تم گھبرا گئے؟ کیا تم پریشان ہو گئے موت کے ڈر سے، اپنی جان کی جانے کے ڈر سے، اپنی موت کے خوف سے تم ڈرنے لگے، رونے لگے؟ حضرت عبداللہ حذیفہ کہنے لگے بادشاہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اپنی جان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے آگ میں جلاؤ میں نہیں ڈروں گا، مجھے تیل میں جلاؤ میں نہیں ڈروں گا، میرے جسم کے ٹکڑے کر دو میں نہیں ڈروں گا، میرے جسم کا قیمہ بنا دو میں پھر بھی نہیں ڈروں گا، میں اس لیے ڈر رہا ہوں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 100 جانے دے، ایک مرتبہ تم مجھے جان سے مار دو، دوسری مرتبہ مجھے رب پیدا کر دے، تم دوسری مرتبہ مجھے آگ میں جلاؤ، پھر اللہ مجھے پیدا کر دے، تم پھر میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، پھر چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کرے، اسی طرح تم مجھے مارتے جاؤ، مجھے جلاتے جاؤ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بناتے جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے۔ اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے، اگر میری ایک جان چلی گئی تو میں دوسری مرتبہ اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ حذیفہ کی شوق کو دیکھ کر، اس ہمت کو دیکھ کر، اس ولولے کو دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا، بادشاہ خود کپکپانے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو بھیج دو، یہاں سے فوراً اسے نکال دو۔ اتنا ایمان مضبوط تھا کہ اپنے آنکھوں کے سامنے جان جاتے ہوئے، اپنے آنکھوں کے سامنے پھانسی کو دیکھ کر، اپنی جان کا خطرہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اتنا مضبوط ایمان تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے ان کی تربیت کی تھی، چاہے جتنی بھی تکلیف آ جائے، چاہے جتنی بھی غریبی آ جائے، چاہے سارا مال ان کا لوٹ لیا جائے، لیکن وہ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ایک اور صحابی ہیں خبیب ابن العدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ کچھ نوجوان لڑکے مسلمان ہو گئے۔ کافروں نے تمام کو لے کر کے ایک کھوٹری میں بند کر دیا، اندھیری کھوٹری میں سارے کافروں نے انہیں ڈال دیا اور ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، آج ہم تمہارے جسم کا خیمہ بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد ایک میدان میں انہیں لایا گیا، سارے کافروں کو اس میدان میں جمع کیا گیا، خبیب بن عدی کو وہاں پر لایا گیا۔
وہاں پر لانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اگر تم آپس سے بتوں کے ماننے والے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں جان بخش دیں گے، تمہاری بخشش کر دیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ میں نے ایک بار اسلام قبول کیا پھر اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کافروں نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے، میری آخری تمنا یہ ہے، میری زندگی کے آخری لمحات کی حسرت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی جان جا رہی ہے، یہ اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، نہ اپنے بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہے، یہ ابھی بھی کہتا ہے کہ میں اس اللہ کے نام پہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں اس خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا کہ چلو موقع دے دیتے ہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں، نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد سارا بدلہ لے لیں گے۔ انہیں نماز پڑھنے کا وقت دیا گیا اور نماز پڑھنے لگے۔ خبیب بن عدی اپنی نماز کے بعد کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ اپنی نماز لمبی کر دوں، اپنے سجدے رکوع کو لمبا کر دوں، لیکن میرے دل میں خیال آئے گا کہ یہ کافر اسلام کا مذاق اڑائیں گے، دین ایمان کا مذاق اڑائیں گے کہ موت کی وجہ سے میں نے نماز کو لمبی کر دی، میں نے سجدوں کو طویل کر دیا، میں نے رکوع کو طویل کر دیا، میں نے اپنی نماز اس لیے اختصار کی اسے چھوٹا کر نماز کو چھوٹی بنا دی تاکہ لوگ نماز کو اور اسلام کو بھی میری وجہ سے بدنام نہ کریں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا، ایک بڑی لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی، پھر اس کے بعد ان کو ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے اس لکڑی سے باندھ دیا گیا، اور ہر آدمی سے کہا گیا کہ جو آدمی جتنا چاہے اپنے اپنے چاقو نکال کر کے ان کو آ کر کے تکلیف دینا شروع کرے۔ ہر آدمی آتا اپنے بت کے نام پر، کوئی ان کے سینے میں چاقو چباتا، کوئی ان کے ہاتھوں میں چباتا، اور چبانے کے بعد چاقو اندر سے اچھی طرح سے پھراتے تاکہ چاقو اندر جسم میں جانے کے بعد اندر سے گوشت کو پوری طرح سے کاٹ دے۔ یہاں تک کہ چاروں طرف سے لوگوں نے چاقو لے کر کے چبھانے شروع کر دیے، اتنا لوگوں نے چبھانا شروع کر دیا کہ ہاتھ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر سوراخ نہ ہو، ہاتھوں میں سوراخ ہو گئے، پاؤں میں سوراخ ہو گئے، انہوں نے جسم میں سوراخ کر دیے، یہاں تک ایک آدمی نے ان کے سینے پر تلوار رکھ کر اس زور سے اندر گھسایا کہ ان کے جگر کو تلوار کاٹتے ہوئے پیچھے پیٹ سے وہ ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے باہر نکل آ گئی، اور اس وقت بھی کہنے لگے اللہ 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 اللہ، اے اللہ میں تیری ہی لیے زندہ رہتا ہوں، میں تیری ہی لیے جان دیتا ہوں۔ ان کافروں کو اور بھی غصہ آ گیا، سب نے کہا کہ اس کے جسم کا گوشت نکالو، سب نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اگر کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹیں تو تبھی بھی کچھ لوگوں کو دیکھ کر طبیعت میں کراہت ہوتی ہے، زندہ انسان کے جسم سے گوشت نکالا گیا۔ اس وقت اس آدمی نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ میں تمہارے نبی ہوتے؟ حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو کوئی ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ بہرحال اسی طرح ان کا انتخاب ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان کی تکلیف دی گئی، جس طرح ان کی جان لی گئی، ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، ان کے جسم میں ہاتھوں میں سوراخ کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پیٹ میں اتنی مرتبہ چاقو اور تلواریں لگائی گئی کہ اندر پیٹ کے اندر کی چیزیں کٹ کر کے اندر ہی رہ گئی، پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جب اس کا یقین ہو جائے، جب کسی کے اندر استقامت آ جائے، چاہے جتنی بھی مصیبت آ جائے، اسلام کوئی بھی انسان نہیں چھوڑے گا۔ اگر ایمان جب کمزور ہو جائے پھر وہاں پر ارتداد شروع ہوتا ہے، لوگ مرتد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنے روزی روٹی کا انتظام کریں، کیوں؟ اس لیے کہ غریبی، تندرستی ایسی چیز ہے کہ انسان کو کافر بنائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے وہ بھوکے رہ کر کے بھی اللہ کو یاد کریں گے، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے ان کے پاس دولت بھی ہوگی، سہولت بھی ہوگی، جائیداد بھی ہوگی، پھر بھی خدا کو یاد نہیں کریں گے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بھوکے پیٹ خدا کو یاد کریں گے، لیکن بھرا ہوا پیٹ ہوگا لیکن پھر بھی خدا کو یاد نہیں کریں گے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اسلام نے جو فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم غریبی سے بچو، اس لیے کہ غریبی تمہیں کافر بنا دے گی کمزور لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال ایمان جب طاقتور بن جائے، جب کسی کے دل میں اعتقاد مضبوط ہو جائے، اللہ کی ذات پہ یقین ہو جائے، تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ ابو جہل کی ایک کنیز نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں تمہیں وقت دیتا ہوں، فرصت دیتا ہوں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔
تم اسلام کا انکار کر دو، ہمارے آبا و اجداد کے مذہب پہ چلے آؤ، بتوں کے پاس چلے آؤ، یہ کیا تم اسلام کرتے لگے ہو، ایمان کرتے لگے ہو؟ یہ چھوڑو اس اسلام کو، چھوڑ دو اس ایمان کو، واپس آؤ ہمارے آبا و اجداد کی طرف، ہمارے بڑوں کی دین کی طرف، ان کی مذہب کی طرف۔ اس عورت نے کہا کہ میں بالکل بھی اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں تو اسلام ہی پر قائم رہوں گی، اسلام ہی پر میں اپنی جان بھی دوں گی۔ ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ عورت اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے، جتنے لوگ مسلمان بن رہے ہیں سب لوگوں کو سبق ملے گا، ایسی سزا میں دوں گا کہ سب لوگ اسلام میں جانے سے ڈرنے لگیں گے۔ اس نے 2 اونٹ لائے، اس نے اس عورت کے ایک پاؤں کو، سیدھے پاؤں کو رسی باندھ کر ایک اونٹ کو باندھ دیا، اور دوسرے پاؤں کو رسی باندھ کر کے اس نے دوسرے اونٹ کو باندھ دیا، اور اس عورت سے کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس زندگی ہے، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اور پھر سے ہمارے بتوں کے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، ورنہ یہ دونوں اونٹ اب یہاں سے بھاگنے شروع ہوں گے، تمہارے جسم چیر کر کے 2 ٹکڑے بنا دیے جائیں گے، لیکن تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ خاتون کہنے لگی، اے ابو جہل تو میرے جسم کے کیا ٹکڑے بنائے گا؟ تو میرے جسم کے 2 ٹکڑے تو کیا، تو میرے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دے، لیکن پھر بھی میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ یہ عورت بڑی طاقتور معلوم ہوتی ہے، دوڑا دونوں اونٹوں کو، اس کے غلاموں نے اونٹوں کو دوڑانا شروع کیا، سب لوگوں کے سامنے اس 2 عورت کی 2 پاؤں کو رسیاں جو باندھی گئی تھی، دونوں پاؤں سے چرتے ہوئے پورے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر کے پوری لاش الگ الگ ہو گئی۔ اندازہ لگائے وہ عورت کتنی ہمت والی ہوگی، کتنی طاقتور وہ عورت ہوگی جس نے اپنے ایمان کے لیے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے، لیکن اس نے کفر کو قبول نہیں کیا۔ یہی ایمان کی طاقت، یہی اسلام کی چاہت، یہی نبی کی محبت، یہ ہے نبی سے عشق، یہ ہے نبی سے شوق اور جذبہ، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے، لیکن انہوں نے کفر کی طرف انہوں نے یہ قدم بھی نہیں اٹھایا۔ فرعون کی ایک باندی گزری، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ فرعون کی بیوی کی نوکرانی تھی، جب مسلمان ہو گئی تو فرعون کو معلوم ہوا، فرعون نے کہا کہ تو چھوڑ دے اسلام کو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، میں تو رب موسیٰ پہ ایمان میں لا چکی ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں رب موسیٰ پہ یقین رکھتی ہوں۔ فرعون نے کہا پھر تو ایسا نہیں مانے گی۔ فرعون نے کڑھائی منگائی، اس میں تیل گرم کرنے لگا، پھر اس کے بعد محل کے اندر اس جو نوکرانی تھی، اس کی بیوی کی رانی کی جو نوکرانی تھی وہ مسلمان ہو گئی، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پینے والا بچہ۔ فرعون اس بچے کو اٹھا کر اس کڑاہی میں تیل میں پھینک دیا، اس عورت کے آنکھوں کے سامنے، اس ماں کے آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ جلتے ہوئے تیل میں ایسے اس کی جان چلی گئی۔ اور چونکہ عورت ذات اور رحم دل ہوتی ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو جلتا ہوا دے کر کے اور رونے لگی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے پردہ ہٹا دیا۔ وہ جو بچے کی روح اس کڑاہی میں سے نکل رہی تھی، وہ اس روح نے بچے سے کہا، اے ماں ڈرنا مت، کفر میں نہیں جانا، ہمت نہیں ہارنا، تم حوصلہ رکھو، تم ہمت رکھو، تم بھی جان دے دینا، اللہ نے ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ بچے کی روح اس کڑاہی سے نکلتے ہوئے اس کی ماں کی آنکھوں کو نظر آ گئی۔ ماں نے کہا، اے فرعون تو میرے بچے کو تو کیا، مجھے بھی زندہ جلا دے، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، اگرچہ میری جان بھی میری جسم سے چلی جائے۔ پھر فرعون نے اسے بھی زندہ جلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج میں مکے سے بیت المقدس جا رہے تھے، فرشتہ لے کر کے انہیں اس زمین پہ لے چلا جہاں پر ان کی وہ قبر تھی، ان دونوں کی ہڈیوں کو وہاں جسم کو دفنایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی السلام سے فرمایا کہ اے نبی اس جگہ پر آپ نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ معمولی زمین ہے، یہ خالی زمین ہے، یہ ویران زمین ہے، یہ بنجر زمین ہے، یہاں پہ نماز کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرعون کی ایک نوکرانی تھی، وہ اور اس کے بچے نے ایمان کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ایک وحدہ لا شریک لہ کے لیے انہوں نے جان دی ہے۔ آپ اس جگہ میں آپ نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں سے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ انسان کی زندگی میں چاہے جتنی بھی غریبی آ جائے، تندرستی آ جائے، اپنی جان کا خوف بھی آ جائے، اپنی جان کی دھمکی بھی مل جائے، لیکن وہ ایمان کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے استقامت، اسی کو کہتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔